چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا بھی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا، تو میں آج آپ سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ آپ آج سے اس احساس کمتری کی چادر کو اتار دیں، اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی حیثیت اور طاقت کو پہچانیں، آپ نے اپنی طاقت کا اندازہ لگانا اور آپ نے اپنی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو یہ آپ امریکہ سے پوچھیں، برطانیہ سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کتنے خائف ہیں اور ڈرے ہوئے اور اس کوشش میں ہیں کہ یہ مدارس بند کر دیے جائیں۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیں، ان اساتذہ سے پوچھیں اور جو موقوف علیہ کے طالب علم ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جو شخص دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتنے عظیم ہیں آپ لوگ کہ فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اور دنیا کی تمام جاندار چیزیں، مچھلیاں پانی میں اور حشرات الارض اپنے سوراخوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی آپ کا مقابل نہیں ہے۔ دنیا، پیسہ، کوٹھیاں، کاریں، اچھا لباس، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ اردو صحیح سمجھتے ہیں، اردو کا ایک شاعر کہتا ہے زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال سمجھ اچھی چادر، گدڑی فقیروں والی، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دولت، یہ دنیا، یہ کوٹھیاں، کاریں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا کریں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، میرے پیغمبر جو ہم نے
مختلف قسم کے کافروں کو برتنے کے لیے چیزیں دی ہیں، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، میں نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا کی ہے۔ تو میری سب سے پہلی گزارش یہ ہوگی، احساس کمتری کی چادر اتاریے کہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں، معاشرے میں ہمارا عزت کوئی نہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ وقت کا حکمران ہو یا بہت بڑا تاجر ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے سب سے عظیم انسان نے میرے اور آپ کے متعلق یہ سند عطا کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر قرآن۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شکر کرو کہ آپ ایک اچھے وقت میں آئے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت مسجد ہے، کتنا خوبصورت ادارہ ہے، باغ ہے، کھلی ہوا ہے، کمروں میں قالین ہے، پنکھے ہیں، جنریٹر ہے، مطبخ ہے، کھانا ہے۔ اس وقت آپ آ گئے ہیں، ورنہ آپ آج سے 60 سال پہلے چلے جائیں، کوئی کمرے نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی چارپائیاں نہیں، کوئی مطبخ نہیں، محلے سے مانگ کے روٹی لائی جاتی ہے، مانگ کے لوگ روٹی طالب علم روٹیاں لاتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کے وہ محلوں میں جا کے وہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کے ہاں کیا رواج ہے وظیفے کا، جاتے ہیں بچے اکٹھا کرتے ہیں، لوگ خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہرحال یہ پنجاب میں ختم ہو گیا یہ سلسلہ، ورنہ ہمارا جو جامعہ ہے سرگودا میں ضیاء العلوم، اس میں بھی یہ وظیفہ لایا جاتا تھا رات کے ٹائم۔ طالب علم چھوٹے جایا کرتے تھے، وہ مانگ کے کھانا لایا کرتے تھے۔ یہ اساتذہ بھی سن کے حیران ہوں گے اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے دورہ حدیث کیا گجرانوالہ میں، رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے، اور چند سال پہلے جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث انتقال کر گئے وہ انہی کے شاگرد تھے، یہ دیوبند میں پڑھاتے رہے تھے، اور یہ اشاعت التوحید و سنہ کے نائب امیر رہے تھے تا حیات۔ سن 1980 میں، یعنی آج سے 40 سال پہلے، دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، اس کا نام رکھا گیا تھا 7 سالہ اجتماع۔ 100 سال میں جتنے لوگ فارغ ہوئے ان کے اولاد کو بلایا گیا، جو زندہ تھے انہیں بلایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں علماء وہاں اکٹھے ہوئے، پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں علماء وہاں اکٹھے ہوئے۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جتنے علماء اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل لوگ تھے انہیں نئے سرے سے پگڑیاں دی گئی، دستار بندی ہوئی۔ سب علماء سے کہا گیا اپنی پگڑی اور دستار دفتر سے جا کے وصول کر لو، اور حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو سٹیج پہ بلا کے دستار بندی کی۔ تو ان سے میں نے پڑھا، تو رات
روٹی اکٹھی کرتے تھے. ہم حدیث پڑھنے والے طالب علم، حدیث پڑھنے والا طالب علم بھی ایک ساتھ ہوتا تھا، چھوٹا بچہ اور ایک حدیث پر چھوٹا بچہ اندر جاتا اور وہ اندر سے سالن لاتا، روٹی لاتا اور پھر وہ سالن تقسیم ہوتا تھا. اگر آپ نے وہ سالن کھایا کبھی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں کھایا تو جو لذت اس سالن میں تھی وہ ہم نے بعد میں کبھی نہیں دیکھی. میرے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب ہمارے مدرسے میں رات کو اکٹھی کر کے لاتے تھے تو میں کئی مرتبہ طالب علموں سے وہ سالن مانگ لیا کرتا تھا. اس میں ہوتا کیا تھا، گوشت کسی گھر میں پکا ہے، کسی گھر میں گوبھی پکا ہے، کسی گھر میں چنے کی دال، کسی گھر میں ٹنڈے، کسی گھر میں کدو. تو وہ ساری سبزیاں جو مکس ہوتی تھی نا تو ایک بڑا زبردست ذائقہ سا بنتا تھا. مجھے اب اس حدیث کی تحقیق تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جب ہم جائیں گے انشاءاللہ موعدہ میں جانا ہے، جائیں گے ہم، تو سب سے پہلی مہمانی جو ہماری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کی ایک روٹی پکائے. پوری زمین یہ پہلی مہمانی ہو رہی ہے جنتیوں. آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی مٹی کھانی، زمین کی روٹی پکانی ہے. اس زمین سے ہر چیز اگ رہی ہے. سیب اس سے، انار اس سے، آم اس سے، چربوزے اس سے، اخروٹ اس سے، بادام اس سے، مونگ پھلی اس سے، چاول اس سے، گندم اس سے. وہ جو روٹی پکے گی اس کے ہر لقمے میں ان تمام پھلوں کا ذائقہ موجود ہو. اللہ تعالیٰ عطا کرے. تو وہ کھانا وہ پھر آپ نے نہیں کھایا. میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ بھی سناؤں. ایک ملتان کے علاقے کے عالم ہوئے فوت ہو گئے. وہ فرماتے تھے کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا بچہ، تو میں قرآن حفظ کرنے کے لیے چلا گیا. تو میری ذمہ لگ گیا کہ تم وظیفہ اکٹھا کرو، محلے سے روٹیاں لاؤ. تو میں چلا گیا. تو بچوں کے ساتھ میں عورتیں محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، ان کے اپنے بچے یاد آتے ہیں انہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے ایک دن مجھے دودھ دے دیا. دودھ کا گلاس اس نے دیا کہ بیٹا یہ پی لو. تو میں بڑا خوش ہوا. تو خوش ہو کے میں اب اس بوڑھی اماں کو دعا دینے لگا. میں نے کہا دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے. اب مجھے پتا نہیں تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کیا ہوتی ہے. میں نے اپنے طور پر اسے دعا دی، دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے. آگے آپ دادی اماں کی بات سنیں. دادی اماں کا علم دیکھیں آپ. دادی اماں جواب میں کہتی ہے اور میرے بیٹے اتنی خوبصورت جگہ جنت والی ہمارے نصیب میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تم حافظوں کو نصیب کر. آپ ایک اچھے دور میں آئے، اس کا شکر کیا کریں کہ ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں. بس آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے. یہ سیر سپاٹا، گپ شپ، سونا، حرام طلبی، موبائلوں سے کھیلنا، اس لیے آپ نہیں آئے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، پڑھنے کے لیے آئے ہو. اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، تکرار نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں رکھتے ہیں، حالت اب یہ بن گئی ہے ہمارے طالب علموں کی کہ طالب علموں کا دل یہ ہوتا ہے کہ عبارت پڑھنی تو بڑی دور کی بات ہے، صبح ہمیں خود استاد بتائے کہ سبق یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج سبق کہاں سے شروع ہونا ہے.
تو جب بات تھوڑی سی جذباتی ہو جائے گی، جب آپ گھروں سے رخصت ہوتے ہیں اور مائیں تمہیں رخصت کرتی ہیں، خوشی سے رخصت کرتی ہیں، پیچھے مڑ کے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرو کبھی کہ وہ رات کو سرانے پہ سر رکھ کے کس طرح تمہارے لیے روتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا کس طرح کھا رہا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو چلو اساتذہ کا لحاظ نہیں کرتے ہو کہ یہ سختی کرتے ہیں ہم پر، ماں کے آنسوؤں کا تو لحاظ کرو نا۔ ماں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم یہاں سیر سپٹا کرو، گپ شپ کرو، موبائلوں سے کھیلو، سو، تعلیم سے، اس لیے بھیجا ہے۔ آپ باپ کے بازو بنے ہیں اس وقت، جو آپ کی عمر ہے 20 سال کے 18 سال کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، تم اپنے باپ کے بازو ہو۔ وہ بوڑھا باپ، اس کا تو آپ نے ساتھ نبھانا تھا، بازو بننا تھا، لیکن تمہارا بوڑھا باپ کہتا ہے میں محنت کروں گا، بیٹا تم پڑھو، تیرا خرچہ سارا میں برداشت کروں گا۔ تو چلو یار اس بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لو کہ ہمیں انہوں نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو تعلیم، تعلیم اور پھر تعلیم، محنت، یہ جو تقریریں ہیں نا، کتابت، میں نے ساری زندگی اس میں گزار دی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، خطابت میں کچھ نہیں پڑا ہوا ہے۔ اس طرف آپ جائیں کہ میں اچھا خطیب بنوں، اللہ کرے آپ کو صلاحیت ہو تو آپ بنیں، لیکن ذہن اور توجہ اور منزل یہ بنائے کہ اچھا مدرس بننا ہے، اچھا مفتی بننا ہے، اچھا مصنف بننا ہے۔ تقریر کچھ نہیں، ہوائی باتیں ہیں، بس گئی اور پھر لوگوں نے جو بازو پر کیا کوئی نعرے نورے آوے آوے شیوے شیوے، کچھ نہیں پڑا۔ تقریر کیا ہوتی؟ بات تو ہمارے اپنے خلاف ہو جائے گی۔ میرے بڑے چچا سے کسی نے پوچھا تھا، وہ فاضل دیوبند تھے میرے بڑے چچا، ان سے کسی نے پوچھا استاد جی بڑا خطیب کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سب سے بڑا بے حیا ہو، بڑا خطیب حیا بندہ کرتا رہے تو اس نے تقریر کیا کر؟ تو ان تقریروں میں کچھ نہیں پڑا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مدرسین بھی بیٹھے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا خطیب کون ہے بر صغیر میں؟ کوئی خطیب نہیں۔ خود بندے نے مجھے بتایا، باپو نذیر اس کا نام تھا، سرگودا میں ہو رہتا تھا، کہ بمبئی میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی، اس پہ ٹکٹ لگا ہوا تھا، ٹکٹ کے ذریعے داخلہ۔ اندازہ لگائیں، ہماری مفت میں کوئی نہیں سنتا، ٹکٹ لگا ہوا ہے، ٹکٹ۔ کہتا ہے میں ٹکٹ لے کے جب بمبئی اسٹیڈیم میں گیا تو بمبئی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا، اتنا بڑا خطیب کہ لوگ ٹکٹ لے کے اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ آج ان کا کیا فیض ہے بولو؟ تمہارے پاس سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فیض ہے تو بولو۔ اس کے مقابلے میں تھانہ بھون میں ایک عالم بیٹھا ہے، اس کا نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ ان کا کتنا فیض ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ انہوں نے ایک تفسیر بیان القرآن لکھی، آج تک لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، ہم نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا۔ ان کا ایک بہشتی زیور، ان کے مواعظ، ان کے خطبات جو چھپ گئے، فیض جاری ہوا۔ تو لگتا ہے کہ تقریریں نہیں، تدریس، تصنیف۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا،
یہ جو آپ کے اساتذہ بیٹھے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے؟ تو پھر آپ ان جیسے کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے آپ ان جیسے؟ انہوں نے محنت کی ہے، یہ اس مسند پہ آ گئے، اس مقام پہ آ گئے۔ آپ بھی محنت کریں، آپ بھی اچھے مدرس بن سکتے ہیں، اچھے شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، اچھے مفتی بن سکتے ہیں، اچھے عالم بن سکتے ہیں۔ اس احساس کمتری کی چادر کو اتاریے۔ ساری زندگی علم ترى کیف پڑھ کے آپ نے نمازیں پڑھا لی، یہ کام آپ نے کرنا، تو یہ کام تو آپ کا سنتے یاد کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، یہی آپ کا نظریہ ہے کہ کہیں امام لگ جائیں گے، نہیں، اتنے اچھے مدرس بنو، اتنے قابل مدرس بنو کہ مدرسوں کے معتمد تمہارے پیچھے ہاتھ جوڑ کے پھریں کہ میرے مدرسے میں آ جاؤ، میرے مدرسے میں آ جاؤ، میرے مدرسے میں۔ تو محنت سے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ دعا ہے اللہ آپ سب کو عالم ربانی بنا، اللہ آپ سب کو اچھا مدرس بنائے، اچھا مصنف، اچھا مفتی اور عالم ربانی اللہ آپ کو بنا دے۔ میں نے آپ سب کے لیے دعا کی ہے، آپ کی دعاؤں پر دنیا کی ہر چیز آمین کہتی ہے، تو آپ